معزز سامعین گرامی قدر، آپ کے سامنے حسن خاتمہ اور برے خاتمے کے حوالے سے چند واقعات کو رکھا تھا۔ اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے مضمون کو آگے چلائیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غزوے میں ایک شخص بھی شریک تھا اور وہ بڑا بڑھ چڑھ کر مشرکوں کے خلاف جنگ لڑ رہا تھا، اور وہ مشرکوں کی گردنوں کو کاٹ رہا تھا بڑی تیز رفتاری سے، بڑی جرت اور شجاعت کے ساتھ۔ لوگ اس کی جرت اور بہادری دیکھ کر دھنگ رہ رہے تھے، تو اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شخص جہنم میں جائے گا۔ صحابہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول سن لیا تو اس آدمی کے تعاقب میں لگ پڑے کہ کیا وجہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اتنا عظیم کام کر رہا ہے، جہاد فی سبیل اللہ کے اندر شامل ہے اور جہنم کی بشارت دے دی ہے۔ تو دیکھا کہ جب لڑتے لڑتے تھک گیا، زخم آ گئے تو مرنے میں عجلت کرنے لگا، تلوار کو گاڑا، اپنے سینے کو تلوار کے اوپر رکھا اور دباؤ ڈالا، تلوار سینے سے آر پار ہو گئی، یعنی خودکشی کر لی۔ انما الاعمال بالخواتیم کا مطلب یہ ہے کہ ساری زندگی جو عمل کیے ہیں ان کا انجام اچھا ہو جائے تو ہی کامیابی ہے، اور حقیقت یہی ہے ایک انسان ساری زندگی نیک عمل کرتا رہتا ہے تو اس کا خاتمہ بالخیر ہی ہوتا ہے، اور ایک آدمی اگر ساری زندگی برے عمل کرتا رہتا ہے تو اس کا خاتمہ برائی پہ ہی ہوتا ہے۔ ایک آدمی صبح سے لے کے رات تک نمازیں پڑھ رہا ہے، تسبیحات کر رہا ہے، اللہ رب العزت کا ذکر کر رہا ہے، تو جس دن مرنا ہے وہ دن بھی وہی ہونا ہے۔ ایک آدمی سارا دن برے کاموں میں لگا، اور یہ مثالیں تو اتنی عام ہیں کہ کئی مرتبہ ہم مشاہدہ کرتے ہیں اور سنتے ہیں لوگوں سے یہ بات کہ سبزی بیچنے والا جو آواز لگا رہا تھا موت کے وقت بھی وہی آواز لگا رہا تھا، حتیٰ کہ پٹھے ڈالنے والا جو گائے بھینس کو پٹھے ڈال رہا مرنے وقت بھی وہی الفاظ اس کے منہ سے جاری ہوئے۔ کیوں؟ کہ بالعموم وہ جو کام کرتا رہا اسی کام کے اوپر اس کی موت آنی ہے۔ اللہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ امام ابو ذرا جب ان کا آخری وقت آیا تو ان کے شاگردوں نے بھانپ لیا کہ یہ اب دنیا سے جانے والے ہیں، لیکن اتنے بڑے محدث ہیں، اتنے بڑے امام ہیں حدیث کے، ان کے شاگردوں کو شرم آئی کہ ہم اپنے استاد کو اس موقع کے اوپر لا الہ الا اللہ کی تلقین کریں، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب یہ وقت آئے اس وقت اچھی باتیں کرو اور اس وقت اس کو کلمے کی تلقین کرو تاکہ آخری جو جملہ جانے سے قبل اس کے منہ سے نکلے اچھا ہو، اللہ معاف کر دے۔ تو ان کے شاگردوں کو حیا آئی، تو ایک شاگرد بڑے ذہین تھے، انہوں نے اس حدیث کو سند کے ساتھ پڑھنا شروع کیا اور سند روک دی۔ تو جب سند روکی تو امام ابو ذرا اس نزع کے عالم میں اپنی طاقت کو، قوت کو مجتمع کرتے ہوئے حضرت معاذ ابن جبل تک سند کو لے کے جاتے ہیں اور کہتے ہیں من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، روح پرواز کر جاتی ہے۔ ایسے نہیں ہوتا کہ نیک عمل کرنے والا اس کا انجام برا ہی ہو۔ جو آپ کے سامنے مثالیں اور واقعات رکھے ہیں وہ استثنائی واقعات ہیں، اور ان کی جو وجوہات ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ بد اخلاقی، ظلم کا ہونا، اخلاص نہ ہونا، ریاکاری کا عنصر پایا جانا، اور حرام مال سے اپنی اور اپنے بچوں کی پرورش کرنے والا، یہ عمومی جو محدثین نے بیان کی ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ اچھا، یہ تو احادیث اور ہمارے اسلاف کی باتیں ہیں۔ آج آپ انٹرنیٹ اٹھائیے، میں حیران رہ گیا، جب انسان کوئی مضمون تلاش کر رہا ہوتا ہے تو سارا دماغ پھر اسی طرف چلتا رہتا ہے۔ میں نے ایک ویڈیو دیکھی کہ ایک شخص ایک پٹواری کی قبر کے اوپر، پاکستان کا واقعہ ہے، 6 مہینے سے ہر روز جا رہا ہے، ابھی انٹرنیٹ اٹھائیے سرچ کیجئے، ہر روز وہ پٹواری کی قبر کے اوپر بیٹھ کے اس سے باتیں کرتا ہے کہ کہاں ہے اب تیرا وہ پلاٹ جو میرے جیسے غریب انسان نے ساری زندگی محنت کر کے کمایا تھا، وہ تو نے 2.5 مرلے بھی مرنے سے پہلے اپنے نام لگوا لیے، اب تجھے قبر کے اندر وہ پلاٹ مل گیا ہے۔ ہر روز جا رہا ہے قبر کے اوپر، اور انٹرنیٹ کے اوپر یہ واقعہ ایک ٹی وی نے رپورٹ کیا ہے، اور ٹی وی نے اس شخص کی ویڈیو بھی بنائی ہے کہ یہ پٹواری ایسا ظالم تھا
ظلم کیا کرتا تھا قبر کے اوپر. اللہ معاف فرمائے, قبر کے اوپر بیٹھا ہوا مرنے کے بعد. ہاں مرنے کے بعد ایک تو ہے کہ زندگی ایسی گزرے کہ خاتمہ بالخیر ہو جائے, اور ایک ہے موت کا دن. یہ بھی بڑا اہم ہے اعمال کی قبولیت کے اندر بھی. یہ دن بیان کر کے انشاءاللہ ہم اپنے موضوع کو تیزی سے آگے چلائیں گے. یہ جو موت کا دن ہوتا ہے نا, یہ بھی بڑا اہم ہوتا ہے, اور اعمال کی قبولیت میں بھی اہم ہوتا ہے. یہ بات بعض لوگوں کو چنبے کی لگتی ہے, لیکن یہ احادیث سے ثابت ہے. اور آپ ذرا غور کریں, آپ ذرا جائزہ لیں, یہ عمومی عام فہم بات ہے. جب کسی مسجد میں اعلان ہو رہا ہوتا ہے فلاں ابن فلاں کا جنازہ اتنے بجے ہوگا, یا آپ کے محلے میں علاقے میں جب آپ کو اطلاع ملتی ہے فلاں مر گیا, اس کا جنازہ اتنے بجے ہوگا, سب سے پہلے آپ کے ذہن میں اگر آپ اس کے واقف ہیں تو اس کی ساری زندگی کا خاکہ آ جائے گا. جتنے مرضی آپ متعصب ہو, اس کی زندگی میں آپ اس سے حسد کرتے ہو, آپ اس سے نفرت کرتے ہوں, لیکن اس انسان کے اندر اگر اچھے اخلاق اور اچھائیاں موجود ہوں گی تو اس دن آپ کہیں گے یار بندہ اچھا تھا. اور اگر تھپڑ مارتا ہو, دھکے دیتا ہو, ظلم کرتا ہو, گالیاں نکالتا ہو, تشدد کرتا ہو, دین کے رستوں سے روکنے والا ہو, مساجد کو بے بات کرنے والا ہو, اور مسجدوں میں لوگوں کے آنے سے روک رہا ہو, اس طرح کے ظالم لوگ بھی تو معاشرے میں موجود ہیں. مسجدوں میں تراویحیں نہیں پڑھنے دی جا رہی, تراویحوں کو روکا جا رہا ہے. آپ کے سامنے رکھا سیڑھی کاٹ ہے, SHO ہے پولیس کا. اس طرح کے لوگ بھی تو معاشرے میں ہیں. جب ایسے لوگ دنیا سے اٹھتے ہیں تو انسان جتنا مرضی نرم مزاج ہو, کہتا ہے یار بڑا بدبخت تھا, فلاں کے اوپر ظلم کرنے والا تھا, فلاں کے ساتھ بدتمیزی کرنے والا تھا, فلاں کے ساتھ ایسا کرنے والا تھا. گویا یہ گواہیاں انسان کی زبانوں پہ جاری ہو جاتی ہیں, اور اگر ایک حدیث کو یہاں پہ تطبیق کی جائے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ فرشتے انسان کی زبانوں کے اوپر سے وہ الفاظ ادا کرواتے ہیں جو اس آدمی کا انجام مطلوب ہوتا ہے. فرشتے انسان کے دل و دماغ میں وہ بات ڈالتے ہیں, اور انسان نہ بھی ڈالیں تو گواہی دیتا ہے. اس وقت موت کے وقت اس گواہی دینے کی اہمیت کیا اعمال کی قبولیت میں. صحیح حدیث ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک جنازہ لایا گیا, صحابہ نے اس شخص کے بارے میں کہا بڑا ظالم تھا. اس کے بہرحال اس کے عیوب بیان کیے, اور یہاں پہ خیر ایک ضمنی بات آئے گی, بات طویل ہو جاتی ہے, اس لیے یہاں پہ اختصار سے بیان کیا جاتا ہے. آپ ان حوالوں سے تفصیلات کا مطالعہ کیا کیجیے. عمومی طور پہ میت کی برائی کرنا جائز ہے؟ بتائیے, منع کیا گیا نا میت کی, تو رسول اللہ کے سامنے برائی ہو رہی ہے, رسول اللہ نے یہاں پہ کیوں نہیں روکا؟ تو یہاں سے بھی یہ بات پتہ چلتی ہے اس میت کی برائی بیان کرنے سے اجتناب کیا جائے گا, چاہے ظالم بھی ہو. اگر اس نے آخری ایام نیکی میں گزارے ہوں, مسجدوں میں گزارے ہوں, اچھے اخلاق سے گزارے ہوں, تو اس کی زندگی کی برائیاں چھوڑ دیجئے, اس کے بارے میں تان و تشنیع مت کیجئے, اور اس کے عیوب کے اوپر پردہ پوشی رکھیے. اس لیے کہتے ہیں کہ میت کے عیب کو بیان نہ کیا جائے. لیکن وہ شخص جو ظالم ہو, کسی کا پلاٹ ہڑپ کر گیا, کسی کے پیسے دینے والے ہیں, کسی کا قرضہ دینے والا, ان کی زبانوں کو کون روکے گا؟ یعنی مظلوم کو تو یہ اجازت ہی ہے کہ وہ اس وقت گواہی دے. اس وقت ہم میت لے کے مسجد میں آ جاتے ہیں اور لوگوں کو کہتے ہیں اللہ کے لیے سے معاف کر دو, اور پیچھے کھڑے ہوئے جن لوگوں نے اس سے پیسے لینے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کرتے ہیں اس کو معاف, اب قابو آیا اور اب معاف کر دیں. تو گویا جس بندے میں یہ عیب موجود ہوتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ کی ان گواہیوں کو روکا نہیں ہے, قبول کیا. اور کیا الفاظ کہے؟ واجبت واجبت واجبت. ایک اور جنازہ آیا, صحابہ نے اس کی تعریف کرنا شروع کر دی, یہ بڑا اچھا بندہ تھا, یہ ایسے کیا کرتا تھا, یہ ایسا تھا, یہ ایسا تھا. اچھائیاں یاد کی, پہلے کی برائیاں, دوسرے کی اچھائیاں. کیا کیا اچھائیاں برنے والے کی انسان موت کے دن نہیں یاد کرتا, یا برائیاں یاد نہیں کرتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بھی یہی الفاظ کہے, واجبت واجبت واجبت. حضرت عمر سے رہا نہ گیا اور اللہ کے رسول سے کہنے لگے کیا چیز واجب ہو گئی؟ کہا جس شخص کی تم نے برائیاں بیان کی ہیں, چاہے جتنا مرضی نیک ہو, تم نے اس کے بارے میں بری گواہیاں آج اس کی موت کے
پہلے آپ کے سامنے رکھا کہ موت تک اعمال نیک ہونے چاہیے، اچھے ہونے چاہیے، اور آج موت کا دن آ چکا ہے، مر چکا ہے، اس کے بعد کا ذکر ہے کہ انسان کا ہلاک کم از کم ایسا ہونا چاہیے، انسان کے معاملات کم از کم ایسے ہونے چاہیے کہ جو موت کا دن ہو اس دن گواہیوں کا دن ہے، اور اس دن اللہ اپنے فرشتوں کے ذریعے لوگوں کی زبانوں کے اوپر اچھی گواہیاں چلائے اور اچھی باتیں چلائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جتنا مرضی نیک ہوگا، انتم شہداء اللہ، تم زمین پہ اللہ کے گواہ ہو، جس طرح آسمان پہ فرشتے گواہ ہیں۔ تم نے اگر کہہ دیا وہ برا تھا، اس کی نیکیوں کے سارے رجسٹروں کو لپیٹ دیا گیا ہے اور اس کو جہنم میں داخل کر دیا گیا۔ یہ گواہیوں کی اہمیت موت کے دن بھی ہے، موت کے دن بھی ہے۔ اس لیے کہتے ہیں حقوق اللہ، اللہ کے ساتھ معاملہ بھی سیدھا کرنا ہے، لیکن جو معاشرتی معاملات ہیں، کسی کا پیسہ دینا ہے، کسی کے ساتھ ظلم کیا ہوا ہے، کسی کو گالی دی ہوئی ہے، آج اس دنیا میں رہتے رہتے معافی مانگ لو، اس دنیا میں رہتے رہتے معاف کروا لو، وہاں پہ نیک اعمال دے کے جان چھوٹنی ہے کم از کم، یا اس کے گناہ لے کے، اور گناہ بھی ایسے جو تم نے نہیں کیے ہوں گے لینے پڑیں گے۔ یہ چھوٹے موٹے ظلم سب کر کے انسان یہ سمجھتا ہے میں بچ جاؤں گا، اللہ کی قسم نہیں بچ سکتا۔ ڈرنا چاہیے ظالموں کو، بے جا دین کے رستوں میں رکاوٹیں ڈالنے والوں کو، وہ دن آنے والا دور نہیں ہے۔ جتنا مرضی جی لے بندہ، وہ بندہ جو 1000 برس سے زیادہ عمر پا کر اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا، اللہ پوچھے گا کم لبستم، وہ کہے گا لبستو یومن او بعد یوم، ایک دن یا ایک دن سے بھی تھوڑا عرصہ تھا اس دن کی طوالت کو دیکھ کر۔ میں اور آپ، اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس میت نے جس کی تعریف کی گئی، اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو کہا یہ بندہ، اس کے رجسٹر جتنے مرضی گناہوں کے بھرے ہوئے تھے، جتنے مرضی، مفہوم یہ ہے جتنا مرضی گناہ گار تھا، انتم شہداء اللہ، تم اللہ کے گواہ ہو اس زمین پہ۔ اگر تم نے کہا ہے اچھا ہے، اچھا ہے، تو پھر اللہ بھی اب اس کے عیبوں کی ایسی پردہ پوشی کرے گا، جو نیکیاں ہیں ان کو ظاہر کر دے گا قیامت کے دن، اور جو گناہ ہیں ان کے سارے رجسٹروں کو لپیٹ دیا جائے گا اور اس کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ موت تک نیکی اور موت کے دن اچھی گواہیوں کا انتظام بتائیے۔ یہ جو خاص یہ جو سبجیکٹ ہے، اللہ کی قسم اس کا معاملہ صرف اور صرف معاملات سے ہے، گواہیوں کا تعلق صرف معاملات سے ہے۔ آپ لوگوں کے ساتھ اچھے ہوں گے، آپ کا اخلاق اچھا ہوگا۔ بہترین مومن کون ہے؟ جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں۔ جنت میں سب سے زیادہ آسان کیا چیز لے کے جائے گی؟ اچھے اخلاق والوں کو اور نرم دل والوں کو، جن کے دل پرندوں سے بھی زیادہ نرم ہو۔ یہ اگر انسان یہ سوچتا کہ میرے لیے اچھی گواہیاں صرف حقوق اللہ سے آ جائیں گی، تو آ جاتی ہیں۔ ایک بندہ بہت زیادہ متقی ہو، نمازی ہو، اور اس کی نمازوں کو، لیکن اس کے لیے کثرت عمل چاہیے۔ عمومی طور پہ اچھی گواہیاں اس بندے کی آتی ہیں جو معاملات میں اچھا ہو، اور بری گواہیاں اس کی آتی ہیں جو معاملات میں ظالم ہو۔ تو یہ خاص اینگل کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ اور قرآن پاک کی ایک آیت تو بڑی عجیب ہے، فما بکت علیہم السماء والارض وما كانوا منذرین۔ فرعون اور آل فرعون، ان کا پورا لشکر سمندر میں ڈوب گیا، اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں فما بکت علیہم السماء والارض وما كانوا منذرین۔ ان کے اوپر نہ آسمان رویا، نہ زمین روئی، نہ ان کو مہلت دی گئی۔ کم ترکوا من جنات وعیون، کتنی نہریں اور کتنے چشمے جو چھوڑ کے چلے گئے، کتنے محلات تھے، کتنے خوبصورت گھر تھے، کتنی فصلیں لہلہا رہی تھی، کتنے باغات تھے، اچانک نکلے تھے۔ پورے کا پورا لشکر آخر اپنے محلات کو اور مکانات کو چھوڑ کے ہی آیا تھا نا، اور کتنے چشموں اور نہروں کو چھوڑ کے آیا۔ جب وہ پورے کا پورا سمندر میں غرق ہو گیا، نہ آسمان روئی نہ زمین روئی۔ اور عبداللہ ابن عباس کی تشریح اور صحیح مسلم اور دیگر احادیث کی کتب میں جو احادیث آتی ہیں، وہاں سے یہ بات پتہ لگتی ہے۔ اس آیت کا ترجمہ کیا ہے؟ اس آیت کا ترجمہ وہی ہے، اگر حدیث کی روشنی میں دیکھا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میت اٹھتی ہے تو مستریح او مستراح منہ
یا مستریح و مستراح منہ، دونوں روایات موجود ہیں. یا وہ بندہ آرام پا جاتا ہے دنیا کی مصائب اور علائش اور دنیا کی مصیبتوں سے، یہ وہ ہے جو بندہ مومن ہے. او مستراح من، یا اس زمین کے اوپر رہنے والی مخلوقات اس بندے سے آرام پا جاتی ہے. بس دو کیٹیگری ہیں، یا بندہ آرام پا جاتا ہے دنیا کی آزمائش مصیبتوں سے، یا اس بندے سے مخلوقات ساری کی ساری یستریح منہ، حدیث کے الفاظ ہیں یستریح منہ البلاد والشجر والدواب. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے لوگ آرام پا جاتے ہیں، اس سے شہر آرام پا جاتے ہیں، اس سے درخت آرام پا جاتے ہیں، اس سے درندے اور پرندے اور چرندے آرام پا جاتے ہیں. ایک بدبخت، بد عمل، بے عمل، فاسق و فاجر جب دنیا سے جاتا ہے تو یہ جو مخلوقات ہوتی ہیں یہ بھی اللہ کا شکر ادا کرتی ہیں کہ اللہ اچھا ہوا اس کو تو نے اٹھا لیا، جان چھوٹی، اس کی نحوست کہیں ہم پہ نہ پڑ جائے. اور حدیث کے الفاظ ہیں لولا البہائم، اگر جانور نہ ہو تو اللہ تعالیٰ یہ بدبخت لوگوں کی وجہ سے آسمان سے بارش کا ایک قطرہ نازل نہ کرے. مخلوقات کے اوپر رحم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ بارش نازل کر دیتا ہے. تو وہ مخلوقات جانوروں کی ہوں، درختوں کی ہوں، گھروں کی دیواریں ہوں، گھروں کے باغ ہوں، وہ اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اللہ اس بدبخت سے تو نے جان چھڑا دی، ایسا بد عمل تھا، ایسا بے عمل تھا، یہاں پہ گندے پروگرام دیکھتا تھا، یہاں پہ گندی عورتوں کو دیکھتا تھا، یہاں پہ شراب پیتا تھا، جو اس کی بد عملی ہے، یہاں پہ حرام کمایا وغیرہ وغیرہ. اور جو نیک آدمی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے تو زمین بھی روتی ہے اور آسمان بھی روتا ہے. سبحان اللہ. آسمان رونے سے مراد عبداللہ ابن عباس اور صحیح حدیث کے الفاظ ہیں آسمان میں ہر بندہ مومن کے لیے، آسمان کو اللہ نے اتنا وسیع بنایا ہے، اللہ کی حکمتیں ہیں، ہر بندہ مومن کے لیے ایک الگ دروازہ اللہ رب العزت نے آسمان میں رکھا ہوا ہے، ہر بندہ مومن کے لیے. جب بھی کوئی بندہ مومن سبحان اللہ کہتا ہے تو اس کا وہ عمل اس بندے کے لیے مختص دروازے سے گزر کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے. بندہ یہاں پہ بیٹھ کے سبحان اللہ کہتا ہے، انسان کے لیے جو الاٹڈ دروازہ ہے، جو مختص کیا گیا دروازہ ہے، وہاں سے جا کر عرش کے ارد گرد چکر لگاتا ہے، سبحان اللہ کا کلمہ اللہ کو بھی یاد کرواتا رہتا ہے کہ فلاں ابن فلاں نے، اور اللہ تو بھولتا بھی نہیں ہے، لیکن اللہ اعزاز بخشتا ہے اپنے ذکر کو، اپنی تسبیح کو. تو وہ دروازہ جس وقت نیک آدمی مر جاتا ہے، وہ دروازہ جاندار نہیں ہے، حس موجود ہے، وہ دروازہ سوچتا ہے کہ بڑا وقت گزر گیا، نہ سبحان اللہ آ رہی ہے، نہ اللہ اکبر آ رہی ہے، نہ سورۃ فاتحہ آ رہی ہے، نہ سجدوں میں پڑھنے والے اذکار آ رہے ہیں، نہ رکوع آ رہا ہے، وقت تو بہت گزر گیا، یہاں سے ان اوقات میں نیکیاں گزرتی تھی فلاں ابن فلاں کی. جب اس کو پتہ لگتا ہے کہ ایک عرصہ گزر گیا، یہ نیکی یہاں سے نہیں آ رہی، تو وہ دروازہ رونا شروع کر دیتا ہے کہ اللہ تیرا نیک بندہ چلا گیا جو یہاں سے جس کی نیکیاں گزرتی تھی، اب بند یہ دروازہ. وہ زمین کی جگہ صحیح حدیث سے یہ بات ثابت ہے، وہ سجدے کی جگہ جو تشریحات محدثین نے کی ہیں کہ وہ جگہ جہاں پہ وہ سجدے کرتا تھا وہ جگہ روتی ہیں. مسجد میں بعض بزرگ ایک خاص جگہ پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہیں، اور بعض نوجوانوں کی بھی عادت ہوتی ہے، اور گھر کے اندر بھی کچھ کمرے یا جائے نماز مختص کیے ہوتے ہیں، تو وہ جگہ بھی اس بندے کی جدائی میں رونا شروع کر دیتی. اب بتائیے یہ جو گواہیاں ہیں، اس کا جو سسٹم ہے، موت والے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح مسلم کی حدیث، دیگر کتب کی حدیث جمع کی جائیں تو یہ متعدد ہے. مفہوم آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ بات مکمل ہو. پھر اس جنازے کے اندر گواہیاں یہ نماز جنازہ سے پہلے کی ہیں، نماز جنازہ سے پہلے ہی لوگ گواہیاں دینا شروع کر دیتے ہیں، اور اسی وقت اگر اچھی گواہیاں لوگ دیں تو اس کے اوپر جنت واجب ہو جاتی ہے، اور اگر بری گواہیاں دے چاہے نیک ہو جہنم واجب ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کے معاملات خراب ہوتے ہیں. جس طرح حسن خاتمہ کے اندر یہ بات کی معاملات خراب ہوں تو انسان برے انجام کا شکار ہونے کا امکان ہو جاتا ہے، الا یہ کہ اللہ سے معافی اور درد دل سے توبہ
اور لوگوں کے ان کے حقوق پہنچانے کا عزم مصمم رکھتا ہو، پھر اللہ رحمت کر دے تو کر دے۔ اور جب جنازہ آ جاتا ہے تو یہ جنازے کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوش قسمت ہے وہ انسان۔ آپ کو یہ بات میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ یہ ہے کہ جس کے جنازے میں 100 افراد ایسے شریک ہو جائیں، صرف 100 ایسے شریک ہو جائیں کہ جنہوں نے اللہ کی ذات کے ساتھ کبھی شرک نہ کیا ہو، یہ بندہ زمین سے لے کے آسمان تک گناہوں کے رجسٹر لے کے آئے، وہ 100 بندہ اس بندے کے لیے درد دل خلوص نیت کے ساتھ مغفرت کی دعا کر دیں کہ اللہ بندہ تو تیرا ہی تھا، اس کی مغفرت کر دے۔ اور نماز جنازہ میں جو میت کے لیے دعا ہوتی ہے اس کے اوپر آمین کہہ دیں یا اس کے لیے مغفرت کی وہ دعائیں پڑھ دیں۔ صرف 100 بندہ ایسا جس نے اللہ کی ذات میں شرک نہ کیا ہو، اس بندے کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، موت کی تکلیف سے بھی معاف ہوئے، ویسے بھی ہوئے، اب ان نیک لوگوں نے بھی دعا کی تو معاف ہو گئے۔ اور خوشخبری آپ لوگوں کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف 100 نہیں، اگر کسی بندے کے نماز جنازہ کے دن نماز جنازہ میں 40 ایسے افراد شامل ہو جائیں، صرف 40 جنہوں نے اللہ کی ذات کے ساتھ کبھی شرک نہ کیا ہو، اور اللہ کے رب العزت کی بارگاہ میں اس بندے کے لیے خلوص نیت سے دعا مانگنا شروع کرتے، جنازے میں شریک ہو کے میت والی دعا پڑھیں یا دعا کے اوپر آمین کہیں، یا بندہ گناہ گار ہو اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ اور دیگر احادیث کا مفہوم اگر ساتھ ملایا جائے تو جنازے کے اندر ایسے 4 افراد ہوں جو اس کے ہمسائے ہوں، یہ بات بڑی ضروری ہے۔ مفہوم یہ بات بتاتا ہے جو اس کو مکمل جانتے ہوں، جو اس کے قریب رہنے والے ہوں۔ ہمسائے سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ ساتھ والے گھر والا، اہل علاقہ، 40 گھروں تک ہمسائیگی ہے۔ اور آج کل کے اگر عرف میں دیکھا جائے تو اس دور میں 40 گھروں کی جو کیفیت تھی وہ اور ہے۔ اہل علاقہ، اہل محلہ، صرف 4 اس بندے کے بارے میں اچھی گواہیاں، اچھی باتیں کریں نا، اللہ رب العزت ان کے گمان کے مطابق اس بندے کے ساتھ معاملہ اچھا فرما دیتے ہیں۔ اور حدیث کے اگلے ٹکڑے کی طرف جائیں تو صحابہ نے پوچھا اگر 3، تو رسول اللہ نے کہا 3 بھی کہہ دیں تو بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ صحابہ کا امت کے اوپر احسان ہے، اور اللہ کا ہم سب کے اوپر بھی احسان ہے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول 2 اگر ہوں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں 2 بھی ہوں، ان کی گواہی کو بھی اللہ رب العزت قبول کر دے گا۔ اور صحابہ کہتے ہیں اللہ کی قسم ہمیں شرم آ گئی، اگر ہم رسول اللہ سے پوچھتے 1 تو ہمیں یقین تھا اس دن رسول اللہ 1 کی بھی گواہی کو کہتے کہ اللہ قبول کر لے گا، لیکن حدیث ہے 2 گواہ، شرط ان کی بھی یہی ہے کہ وہ توحید پرست ہو، انہوں نے اللہ کی ذات کے ساتھ شرک نہ کیا ہو، کسی بندے کے بارے میں اچھی گواہیاں دے۔ یہ جو علماء کا، خیر اب تو یہ طرز عمل نہیں رہا، یہ علماء کا پہلے طرز عمل تھا ہمارے معاشرے میں، کسی کا جنازہ پڑھانا ہوتا تھا نا، اب یہ کچھ چیزیں بدلتی جا رہی ہیں، تو اس کے اہل علاقہ میں سے 2 بندوں سے کہتے تھے اگر تم اس کی اچھی گواہی دو گے تو ہم جنازہ پڑھائیں گے۔ بلکہ ہمارے اسلاف میں اس طرح کے متعدد واقعات گزرے ہیں کہ بعض بزرگوں نے جب گواہی نہ ملی تو جنازہ ہی نہیں پڑھایا، تو جنازہ نہ پڑھانے کی وجہ سے لڑائیاں بھی ہوئیں۔ ایسے واقعات بھی ہمارے اسلاف کے موجود ہیں۔ گویا ان گواہیوں کی موت کے وقت بڑی اہمیت ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیے، یہ میں نے آپ کو موت تک کی بات کی، حسن خاتمہ اور برے خاتمہ اور موت کے دن کی گواہیاں، اور آپ کے سامنے کل یہ بات رکھی کہ یہ خوف خدا آنا کیسے ہے، اور یہ عقل اور شعور آنا کیسے ہے، یہ موت کو یاد کرنے سے آنا ہے۔ اور خوف خدا ریکوائرڈ کیا ہے، آپ اور میرے میں کس قسم کا خوف خدا ہونا چاہیے، یہ واقعات 2 رکھ کے اپنی بات کو مکمل کروں گا تاکہ کل اس موضوع کے اگلے حصے کو شروع کیا جا سکے۔ خوف خدا جو ریکوائرڈ ہے وہ ایسا ہے کہ بندے کے وہ آتا یاد موت سے ہے، اور وہ سارے واقعات سے آتا ہے۔ گزشتہ سے پوستہ سال ہم نے اسی درس قرآن کی مجلس میں عذاب قبر کے حوالے سے 18 لیکچر دیے تھے۔ وہ ڈرانے کے جو واقعات ہیں، وہ جو جہنم کے واقعات ہیں، وہ آپ لازمی سنیں، پڑھتے رہیں گے تو آپ کا دل نرم ہوگا۔ وہ یاد موت آپ کے دماغ میں راسخ ایسی ہونی چاہیے کہ آپ
وہ جو تقوی کا سٹینڈرڈ اور خوف خدا کا سٹینڈرڈ ہے اس کو اچیو کر سکے. اور وہ خوف خدا کا سٹینڈرڈ یہ ہے کہ نوح نامی ایک سیٹھ مدینہ میں ہوا کرتا تھا اور اس کے پاس ایک مالی تھا مبارک نامی. واقعہ لمبا ہے، صرف آپ کو اشارہ کرنا، پہلے بھی آپ کو سنا چکا. وہ آئے، مبارک مالی کو کہا جاؤ جا کے پھل توڑ کے لاؤ. پھل توڑ کے لائے کھٹا، کہا میٹھا توڑ کے لاؤ. پھل توڑ کے لائے ترش، کہا میٹھا توڑ کے لاؤ. پھل توڑ کے لائے گلا ہوا، کہا میٹھا توڑ کے لاؤ. اتنا عرصہ ہو گیا اس باغ میں مالی کا کام کرتے ہو، تمہیں میٹھے کی اور کھٹے کی، میٹھے کی اور باسی کی اور میٹھے کی اور ترش کی پہچان نہیں ہے. کہا مالک، اے مالک نوح، آپ نے مجھے مالی رکھا پانی دینے کے لیے اور میرا نام مبارک ہے اور میں آپ سے اجرت لیتا ہوں پانی لگانے کی. آپ نے مجھے پھل چکھنے کی کبھی اجازت نہیں تھی دی، اس لیے کبھی پھل چکھا ہی نہیں، تو ذائقے کا پتہ کیسے ہو. یہ ہے وہ خوف خدا جو ریکوائرڈ ہے، جس کو ہم نے حاصل کرنا کہ بن دیکھے مالک موجود نہیں ہے پھر بھی جو اس کے ساتھ ایگریمنٹ ہے اس کو پورا کریں. کس کے خوف کی وجہ سے؟ اللہ کے خوف کی وجہ. یہ ریکوائرڈ ہے. اور آپ دیکھیں پھر ان مبارک کی زندگی میں کیا انقلاب آیا. نوح نے اپنے گھر اپنی بیٹی سے مشورہ کیا اور کہا بیٹی تیرے سٹینڈرڈ کا تو نہیں ہے، اور تیرے اگر تو سمجھتی ہے سٹیٹس کا بھی نہیں ہے، اگر تو سمجھتی ہے تو حسب نسب کا بھی نہیں ہے، اور اگر تو سمجھتی ہے خوبصورتی میں بھی تیرے مقابل نہیں ہے، لیکن میں نے زمین کی پشت کے اوپر مبارک جیسا نیک آدمی کوئی نہیں دیکھا. اگر تو ہاں کرتی ہے تو میں تیرا نکاح اپنے اس ملازم سے کرنا چاہتا ہوں. سبحان اللہ. اپنی بیٹی کا نکاح کیا. اللہ رب العزت نے اس مبارک جوڑے سے، مبارک اور نوح کی بیٹی کے ساتھ جو رشتہ ہوا، کتنا عظیم محدث پیدا کیا. عبداللہ ابن مبارک ان کے گھر تشریف لے کے آتے، ان کے گھر پیدا ہوتے. نیک متقی اور تقوی ایسا ہو تو اولاد عبداللہ ابن مبارک جیسی ہو جاتی ہے. ٹائم بہت زیادہ ہو گیا، انشاءاللہ یہیں سے اپنی بات کو آگے شروع کریں گے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.